دوستو آداب، میں ہوں ارشاد انجم۔ آج کا ہمارا یہ لائیو سیشن آغاز ہوا چاہتا ہے، اور آج کی اس محفل کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے بہت ہی خاص مہمان علی جناب ہنر رسول پوری صاحب جو آج کی اس بزم میں تشریف فرما ہیں۔ سوچئے تو سبب نہیں ملتا، دل مگر اس سے اب نہیں ملتا۔ سریندر سنگھ شجر نے کہا تھا کہ سوچئے تو سبب نہیں ملتا، دل مگر اس سے اب نہیں ملتا۔ دل کا جھکنا بہت ضروری ہے، سر جھکانے سے رب نہیں ملتا۔ دل کا جھکنا بہت ضروری ہے، سر جھکانے سے رب نہیں ملتا۔ نیکیوں کا صلہ شجر صاحب پہلے ملتا تھا، اب نہیں ملتا۔ تو دوستو یہ ہماری غزل کی خوبصورت شام ہے اور غزل کی محفل ہے جس میں آپ اور ہم سب لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں، مصروں سے، کہانیوں سے، سانحات سے، حادثات سے، واقعات سے۔ یہ تمام تر چیزیں یکجا ہوتی ہیں ایک شاعر کی شاعری میں، اور وہ دو مصرے کا روپ دھارتی ہے اور آپ کے سامنے آتی ہے۔ میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ شاعر جو ہوتا ہے اس سے ہمارا کوئی بہت ایسا رشتہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کی طرف فوری طور پر متوجہ ہو جائیں، صرف لفظوں کا رشتہ ہوتا ہے۔ شاعر دو مصرے بیان کرتا ہے، جیسا کہ کرشن بیاری نور صاحب کا بڑا مشہور زمانہ شعر ہے کہ میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا، سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے۔ تو یہ جو جادو ہے یہ صرف غزل میں ہی ملتا ہے ہمیں اور آپ کو، اور اسی لیے ہم اور آپ سب لوگ غزل کے شعراء کرام کو نوازتے بھی ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور انہیں اپنے دل میں بسا کر بھی رکھتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آئیے، اب زمانہ میاں بہتر نہیں آنے والا۔ پھر ایک شعر سریندر سنگھ شجر کا کہ اب زمانہ میاں بہتر نہیں آنے والا، لوٹ کر کوئی پیمبر نہیں آنے والا۔ اب زمانہ میاں بہتر نہیں آنے والا، لوٹ کر کوئی پیمبر نہیں آنے والا۔ میں نہ دیوار نہ شیشہ ہوں نہ پھلدار درخت، میں نہ دیوار نہ شیشہ ہوں نہ پھلدار درخت، میری جانب کوئی پتھر نہیں آنے والا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے سیشن کا۔ میں ہمارے مہمان شاعر جو ہماری زمین مالیگاؤں پہ آج ہمارے اپنے قبیلے کے لیے مہمان ہیں، لیکن جب بھی یہ ہماری زمین پر آتے ہیں تو ہماری ادبی محفلوں کی زینت بنتے ہیں، ہماری ادبی محفلوں کو چار چاند لگاتے ہیں، اور ہم لوگ ہمیشہ سے، ہمارے شہر کا ادب ہمیشہ سے ہنر رسول پوری صاحب کی شاعری سے متاثر رہا ہے، ان کو اپنے دل میں بسا کر رکھتا ہے، ان کو اپنی پلکوں پر اٹھاتا ہے ان کی شاعری کی وجہ سے۔ تو میں بہت ادب کے ساتھ اس وقت علی جناب ہنر رسول پوری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس ہمارے لائیو سیشن کا آغاز کریں۔ علی جناب ہنر رسول پوری صاحب۔ محترم سبھی دوستوں کا میرا آداب، اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج میرے سبھی دوستوں نے یہ پروگرام بھی رکھا ہے اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور کچھ اشعار متفرق میں پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد مکمل غزل پڑھتا ہوں۔ جی دیکھیں کہ جدید دور میں دیکھو یہ حوصلہ دل کا، جدید دور میں دیکھو یہ حوصلہ دل کا، جدید دور میں دیکھو یہ حوصلہ دل کا، جلا کے رکھا ہے طوفان میں دیا دل کا۔ واہ 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 واہ۔ جدید دور میں دیکھو یہ حوصلہ دل کا، جلا کے رکھا ہے، جلا کے رکھا ہے طوفان میں دیا دل کا۔ کیا بات ہے۔ اور ہمارے دل کے کیے اس نے اس طرح ٹکڑے، ہمارے دل کے کیے، ہمارے دل کے کیے اس نے اس طرح ٹکڑے، وہ دال چھوڑ گیا لام لے گیا دل کا۔ ہمارے دل کے کیے اس نے اس طرح ٹکڑے، وہ دال چھوڑ گیا لام لے گیا دل کا۔ بہت بہت شکریہ دوستو۔ واہ واہ واہ۔ چار مصرے غزل کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں کہ اس کے چہرے میں نظر آئی جو تصویر ادب، اس کے چہرے میں نظر آئی جو تصویر ادب، اس کے چہرے میں نظر آئی جو تصویر ادب، فن تکمیل غزل اس میں چھپا ہو جیسے۔ کیا بات ہے۔ اس کے چہرے میں نظر آئی جو تصویر ادب، فن تکمیل غزل اس میں چھپا ہو جیسے، خوبصورت تیری آنکھیں ہیں غزل کے نقطے، خوبصورت تیری آنکھیں ہیں غزل کے نقطے، لب ہیں ایسے کہ کوئی شعر لکھا ہو جیسے، لب ہیں ایسے، شکریہ، لب ہیں ایسے کہ کوئی شعر لکھا ہو جیسے، لب ہیں ایسے کہ کوئی شعر لکھا ہو جیسے۔ بہت بہت شکریہ دوستو۔
میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ اشعار پڑھنے سے پہلے غزل آپ کے سامنے پیش کر دوں جی ترنم بھائی سے. جی ارشاد ترنم سے پیش کیجیے گا. مطلع یوں ہے. جی رسمی الفت کو بہت خوب نبھاتے ہیں چراغ. کیا کہیں رسم الفت رسمی الفت کو رسمی الفت کو بہت خوب نبھاتے ہیں چراغ. خود تو جلتے ہیں مگر خود تو جلتے ہیں مگر راہ دکھاتے ہیں چراغ. خود تو جلتے ہیں مگر راہ دکھاتے ہیں چراغ. خود تو جلتے. اور یہ حسن مطلب بھی میں چاہ رہا ہوں پڑھوں ارشاد. کہ ایسی محفلوں میں یہ بہت ضروری ہے مطلب پڑھا جائے. جی آسمانوں کی طرف آسمانوں کی طرف لو کو لگاتے ہیں چراغ. آسمانوں کی طرف لو کو لگا. آسمانوں کی طرف واہ لو کو لگاتے ہیں چراغ. ایک ہی وہ ہے ایک ہی وہ ہے زمانے کو بتاتے ہیں چراغ. کیا بات ہے کیا بات ہے. زمانے کو بتاتے ہیں چراغ. ایک ہی وہ. بہت اچھے بھائی واہ واہ. اب شعر حاضر کر رہا ہوں سماعت کریں. جی جی ارشاد. ان کو خاموش ہی ہاں جلنے دو انہیں مت چھیڑو. واہ ان کو ان خاموش کو خاموش ہی جلنے دو انہیں مت چھیڑو. ان کو خاموش ہی جلنے دو انہیں مت چھیڑو. واہ واہ واہ. جب بھڑکتے ہیں تو کیا بات ہے پھر کیا بات ہے. جب بھڑکتے ہیں تو پھر آگ لگاتے ہیں چراغ. جب بھڑکتے ہیں تو پھر آگ لگاتے ہیں چراغ. رسم الفت کو کیا کہنے. بہت خوب نبھاتے ہیں چراغ. اور ایک شعر اس میں ہوا عجیب نوعیت کا وہی پیش کر رہا ہوں سماعت کریں. جی بھائی ہنر بھائی. چاند سورج سے چاند سورج سے جی ستاروں سے انہیں کیا ہے غرض. چاند سورج سے ستاروں سے انہیں کیا ہے غرض. چاند سورج سے ستاروں سے انہیں کیا ہے غرض. تیری یادوں کے جو واہ واہ واہ. تیری یادوں کے جو پلکوں پہ جلاتے ہیں چراغ. کیا کہنے. تیری یادوں کے جو واہ پلکوں پہ جلاتے ہیں چراغ. تیری یادوں. اور مکتے کا بھی شعر سماعت کریں. ارشاد. با ادب ہو کے ہنر ان کو ہی کرتا ہے سلام. با ادب ہو کے ہنر ان کو ہی کرتا ہے سلام. جو بھی دنیا میں محبت کے جلاتے ہیں چراغ. جو بھی دنیا میں
محبت کے جلاتے ہیں چراغ تنہائی میں پڑھتا ہوں جب تحریر کسی کی کیا کلاسیکل دھن ہے. تنہائی میں پڑھتا ہوں جب تحریر کسی کی کاغذ پہ ابھر آتی ہے تصویر کسی کی تصویر کسی کی واہ تنہائی میں پڑھتا ہوں جب بہت واہ ہنر بھائی کمال کر. تحریر کسی کی اور حسن مطلب جی ارشاد. یوں ہی نہیں جنت بنی جاگیر کسی کی یوں ہی نہیں جنت بنی جاگیر. یوں ہی نہیں جنت بنی جاگیر کسی کی جاگیر کسی کی تدبیر تقدیر کے ہمراہ تھی تدبیر کسی کی کیا بات ہے. تدبیر کسی کی واہ واہ تنہائی میں پڑھتا ہوں جب تحریر کسی کی مطلب تو لاجواب مطلب واہ واہ لاجواب مطلب. شعر پیش کر رہا ہوں سماعت کریں. ارشاد ہے. تنہائی میں پڑھتا ہوں جب تحریر کسی کی واہ واہ. شعر بطور خاص ارشاد. دستک میری چوکھٹ پہ اندھیرے نہیں دیتے دستک میری چوکھٹ پہ اندھیرے نہیں دیتے. دستک میری چوکھٹ پہ اندھیرے نہیں دیتے اندھیرے نہیں دیتے جس دن سے میرے دل میں ہے تنویر کسی کسی کی تنہائی میں پڑھتا ہوں جب تحریر کسی کی. اور یہ جو شعر مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ سماعت کریں. عطا کریں عطا کریں. یہ حسن محبت ہے کہ اعجاز جنوں ہے یہ حسن محبت ہے کہ اعجاز یہ حسن محبت ہے کہ اعجاز جنوں ہے اعجاز جنوں ہے ہر خواب میرا اپنا ہے تعبیر کسی کی ارے مبارکباد مبارکباد. تعبیر کسی واہ 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 واہ. تنہائی میں پڑھتا ہوں جب تحریر کسی کی بہت اچھے. ہر لمحہ نئی فکر کی جھنکار فکر کی جھنکار سنائے ہر لمحہ نئی فکر کی جھنکار سنائے جھنکار سنائے سانسوں سے بنی جسم میں زنجیر کسی کی زنجیر بہت اچھے. واہ واہ کیا شعر ہے. فکر کی جھنکار سنائے ہر لمحہ نئی فکر کی جھنکار سنائے جھنکار سنائے سانسوں سے بنی جسم میں زنجیر کسی کی زنجیر کسی کی تنہائی میں پڑھتا ہوں جب
تحریر کسی کی کاغذ پہ ابھر آتی ہے تصویر کسی کی. اور مکتے کا شعر آپ کی محبت کے حوالے. عطا کریں عطا کریں. ارشاد. فرصت غم دنیا سے ہنر ملنے تو دیجیے. 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 ملنے تو دیجیے. اچھا ہے. پانی پہ بناؤں گا میں تصویر کسی کسی کی تنہائی. بہت بہت شکریہ دوستو. پھر حکم ہوا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے ایک مطلع ایک شعر اس کے بعد ایک پھر مکمل غزل. جی 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 عطا کریں. دیکھیں بالکل علیم بھائی. جی بھائی. کہ جدھر بھی چاہے جہاں چاہے وہ قیام کرے. جدھر بھی چاہے جہاں چاہے وہ قیام کرے. جدھر بھی چاہے جہاں چاہے وہ قیام کرے. کہیں پہ صبح کرے اور کہیں پہ شام کرے. واہ. کہیں پہ صبح کرے اور کہیں پہ شام کرے. جلا کے پھرتا ہے وہ شمع محبت کو. جلا کے پھرتا ہے وہ شمع محبت کو. ہوا سے کہہ دو محبت کا احترام کرے. واہ واہ واہ. ہوا سے کہہ دو محبت محبت کا احترام کرے. واہ واہ. ہوا سے کہہ دو محبت کا احترام کرے. اب یہ غزل مکمل سن لیجئے. جی ارشاد بھائی. عطا کریں عطا کریں. منظر کے حوالے سے یہ مطلب پیش کر رہا ہوں. جی عطا کریں. بہت اچھا منظر ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت خوبصورت آ رہے ہیں محفل میں. عجب بے خودی میں یہ منظر لگے ہیں. عجب بے خودی میں یہ منظر. عجب بے خودی میں یہ منظر لگے ہیں. اور مجھے آج دھرتی بھی عنبر لگے. واہ واہ واہ. یہ منظر لگے. مجھے آج دھرتی بھی عنبر لگے ہیں. عجب بے خودی میں یہ منظر لگے. شاید یہ مطلب آج کے دن کے لیے ہی کہا گیا. عجب بے خودی میں یہ منظر لگے. مجھے آج دھرتی بھی عنبر لگے ہے. عجب بے خودی میں یہ منظر لگے ہے. اور یہ شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں سماعت کرے سبھی دوستوں کے لیے. جی جی. یہ دل آئینہ کر لیا جب سے میں نے. یہ دل آئینہ کر لیا. یہ دل آئینہ کر لیا جب سے میں نے. ہر ایک ہاتھ میں مجھ کو پتھر لگے. خودی منظر لگے. مجھے آج دھرتی بھی عنبر لگے ہے. عجب. اور یہ شعر جی پڑھنے جا رہا ہوں انشاءاللہ بطور خاص سماعت کریں. عطا کریں. وفا کا لہو ہو گیا جب سے غائب. وفا کا لہو ہو گیا جب سے غائب. محبت کی کھیتی بنجر لگے.
بے خودی میں یہ منظر لگے ہے مجھے آج دھرتی بھی امبر لگے ہے عجب بے خودی میں یہ منظر لگے ہے. کیا بات ہے، واہ. یہ دل آئینہ کر لیا جب سے میں نے یہ دل آئینہ کر لیا جب سے میں نے ہر ایک ہاتھ میں مجھ کو پتھر لگے ہے جب بے خودی واہ 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 واہ، منظر کیا بات ہے، کیا بات ہے. وفا کا لہو ہو گیا جب سے غائب وفا کا لہو ہو گیا. وفا کا لہو ہو گیا جب سے غائب محبت کی کھیتی بھی بنجر لگے ہے عجب خودی میں لگے. اور یہ شعر پیش کر عطا کریں، عطا کریں، عطا کریں. جو ٹپکا ہے مظلوم کی چشم تر سے کا ہے مظلوم کی جی جو ٹپکا ہے مظلوم کی چشم تر سے وہ آنسو کا قطرہ سمندر ارے واہ 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 واہ، کمال کر دیا، کمال کر دیا. واہ 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 وسعت ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. مقرر. ارے واہ واہ واہ. ٹپکا ہے مظلوم کی چشم تر سے واہ بھائی واہ. وہ آنسو کا قطرہ سمندر لگے کیا گہرائی والا شعر ہے بھائی. واہ واہ واہ، سمندر لگے ہے. بہت بہت شکریہ دوستو. آخری شعر غزل کا پیش کر رہا ہوں. عطا کریں، عطا کریں. ہر ایک سمت ہے نفس نفسی کا عالم. ایک سمت ہے نفسی نفسی. ہر ایک بطور خاص پیش کر رہا ہوں. ہر ایک سمت ہے نفسی نفسی کا عالم. یہ دنیا ہی میدان محشر لگے. ارے کیا حقیقت بیانی ہے بھائی. واہ واہ سمت ہے نفسی نفسی کا عالم. یہ دنیا ہی میدان محشر لگے ہے عجب بے خودی میں یہ منظر لگے. اور مکتے کا شعر عطا کریں، عطا کریں. بھروسہ کریں تو کریں آج کس پر. بھروسہ کریں تو کریں آج کس پر. ہنر اب تو رہے رن بھی رہبر لگے ہے عجب ایسا ہی ہے. چلو یہ آپ کی محبت ہے جی بھائی. تو یہ غزل میں چاہ رہا ہوں اور آپ کے سامنے پیش کروں کہ وقت بھی شاید پورا ہونے والا ہوگا. نہیں پڑھیے ابھی ایک جی پڑھیے پڑھیے، کوئی دیکھیں مسئلہ کہ ایک مطلب ایک شعر کہ میں غافل ہی رہا. میں غافل ہی رہا وہ میل کے پتھر پہ رکھی تھی. میں غافل ہی رہا وہ میل کے پتھر پہ رکھی تھی. میری منزل تو میرے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھی تھی. میں غافل ہی رہا وہ میل کے پتھر پہ رکھی تھی. واہ واہ واہ. میری منزل تو میرے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھی تھی اور وہاں سے بھی اڑا کر لے گئی نفرت کی یہ آندھی. وہاں سے بھی اڑا کر لے گئی نفرت کی یہ آندھی. محبت کی جو چادر گاؤں کے چھپر پہ رکھی تھی وہاں سے بھی اڑا کر لے گئی نفرت کی یہ آندھی. محبت کی جو چادر گاؤں کے چھپر پہ رکھی تھی. میرے حالات تو
اس کی نظر میں سبھی روشن تھے. میرے حالات تو اس کی نظر میں سبھی روشن تھے، سبھی روشن تھے. وہ جس کے نام پر گردن میری خنجر پہ رکھی تھی، واہ 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 واہ، وہ جس کے نام پر واہ 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 واہ، گردن میری خنجر پہ رکھی تھی. میرے حالات تو اس کی نظر میں سبھی روشن تھے، وہ جس کے نام پر گردن میری خنجر پہ رکھی تھی. اور یہ شعر کہ بس اس کی رحمتوں کے ہی سہارے چل رہا تھا میں، بس اس کی رحمتوں کے ہی سہارے چل رہا تھا میں. میرے اعمال کی گٹھری تو میرے سر پہ رکھی تھی، بس اس کی رحمتوں کے ہی سہارے چل رہا تھا میں. میرے اعمال کی گٹھری تو میرے سر پہ رکھی تھی. بہت بہت شکریہ. میرے اعمال کی گٹھری تو میرے سر پہ رکھی تھی. اور ہنر فرقہ پرستوں نے مجھے گمراہ کر ڈالا. فرقہ پرستوں نے مجھے گمراہ کر ہنر فرقہ پرستوں نے مجھے گمراہ کر ڈالا. ہنر فرقہ پرستوں نے مجھے گمراہ کر ڈالا. میری ماں میری جنت تو میرے گھر پہ میری ماں میری جنت تو میرے گھر پر ہی رکھی تھی. میں غافل ہی رہا وہ میل کے پتھر پہ رکھی تھی. مسئلہ تھوڑا ویسا ہے، سمجھنے کی کوشش. اہل نظر کا مجمع کہنے کی ضرورت جی نہیں جی ہے. جی، عطا کریں عطا کریں. لمحے لمحے تو لمحے لمحے تو حسابوں میں نظر آتے ہیں. لمحے لمحے تو بطور خاص مطلب جی عطا کریں. آج یہ مطلب جو ہے میرا مقبول ہوگا، مجھے امید ہے، جی 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 کیونکہ یہاں اہل نظر ہیں. جی جی، عطا کریں عطا کریں. لمحے لمحے تو حسابوں میں نظر آتے ہیں. لمحے لمحے تو حسابوں میں نظر آتے ہیں. جو مناظر ہمیں خوابوں میں نظر آتے ہیں. لمحے تو حسابوں میں نظر آتے ہیں. جو مناظر ہمیں خوابوں میں نظر آتے ہیں. لمحے لمحے تو. بہت بہت شکریہ دوستو. واہ 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 محنت بصول مطلع کی. اور جی، شعر واہ، دیکھیں. واہ، واہ. جی بھائی. وقت کو سارے سوالوں کا مرکب کہیے. وقت کو، ارے واہ، سوالوں کا مرکب کہیے. وقت کو واہ، واہ، سارے ارے واہ، 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 سوالوں واہ. کا مرکب کہیے. اس کے اوصاف جوابوں میں نظر آتے ہیں. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. سارے واہ واہ واہ. سوالوں کا مرکب کہیے. اس کے اوصاف جوابوں میں نظر آتے ہیں. لمحے لمحے تو. اور یہ شعر پیش کر رہا ہوں دوستو جو مجھے بہت پسند ہے، اور انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گا. عطا کریں عطا کریں. کیوں جدا کرتے ہو رہنے دو زمانے والو. کیوں جدا کرتے ہو؟ کیوں جدا کرتے ہو رہنے دو زمانے والو. خار شامل تو خار شامل تو گلابوں میں نظر آتے ہیں. واہ 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 واہ. کیوں جدا کر. شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ دوستو. کیوں جدا کرتے ہو رہنے دو زمانے والو. خار شامل تو گلابوں میں نظر آتے ہیں. لمحے لمحے تو. اور یہ شعر بھی بطور خاص پیش کر رہا ہوں. عطا کریں عطا کریں. دیکھنے والوں ذرا بدلو نظر کو اپنی. دیکھنے والوں ذرا بدلو نظر کو. اچھا ہے. دیکھنے والوں
ذرا بدلو نظر کو اپنی اچھے اچھے تو خرابوں میں نظر آتے ہیں دیکھنے والوں ذرا بدلو نظر کو اپنی اچھے تو خرابوں میں نظر آتے ہیں جو منازل ہمیں. اور غزل کا آخری شعر جی ارشاد طور سینہ، اگر حق سچ بات ہے تو میرا ساتھ دیں. جی بھائی. طور سینہ پہ کہاں دیکھنے پہنچے ہو کلیم، طور سینہ پہ کہاں طور سینہ پہ کہاں دیکھنے پہنچے ہو کلیم. اس کے جلوے تو حجابوں میں نظر آتے ہیں. اچھا کیا روحانی شعر. پھر سے پڑھیے. واہ واہ مکرر ارشاد. واہ واہ طور واہ. سینہ پہ کہاں دیکھنے پہنچے ہو کلیم، واہ واہ طور واہ. سینہ کیا بات پہ کہاں دیکھنے پہنچے ہو کلیم. اس کے جلوے تو حجابوں میں نظر آتے ہیں. اس کے جلوے خار شامل تو گلابوں میں نظر آتے ہیں. اچھے تو خرابوں میں نظر آتے ہیں. اس کے اوصاف جوابوں میں نظر آتے ہیں. اور متے کا شعر جی ارشاد سماعت کریں. ارشاد صاحب. اس کی رحمت پہ بھروسہ ہے ہنر اس دل کو، اس کی رحمت پہ بھروسہ ہے ہنر اس دل کو. اس کی رحمت پہ بھروسہ ہے ہنر اس دل کو. یوں تو اعمال عذابوں میں نظر آتے ہیں. اس کی رحمت پہ بھروسہ ہے ہنر اس دل کو. یوں تو اعمال عذابوں میں نظر آتے ہیں. لمحے واہ زندہ باد.